لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ تاریخ جب بھی یہ لکھے گی کہ پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی، تو تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ کرونا وائرس کا سب سے پہلا شکار صحابی کا دشمن تھا، صحابہ کا بغض رکھنے والا تھا، ایرانی تھا، رافضی تھا، کالا تھا، بے ایمان تھا، اس کے ذریعے سے یہ مہلک بیماری لگی ہے۔ کیوں آنے دیا ہے ایران سے؟ جب چین کے اندر ایک مسلمان پاکستانی بچے، ان کی فیملی رو رو کے کہتی ہے لاؤ انہیں، تم انہیں نہیں لاتے، یہاں کالوں کے دباؤ پر تم ایران سے یہاں پورا جہاز آ گیا، اب جہاز کے پیسنجروں کو ڈھونڈتے ہو، یہ یحییٰ جعفری کون ہے، یہ رحیم یار خان کا جعفری کون ہے، یہ کراچی کا نقوی کون ہے جو تم وہاں سے لے کر آئے ہو؟ وہی رہنے دیتے جو ٹریننگ کے لیے گئے تھے، دہشت گردی کی ٹریننگوں کے لیے زیارت کے نام پر گئے تھے، اب وہاں سے پہلے دہشت گردی لائے، فرقہ واریت ایران سے آتی تھی، اب مولک بیماری کرونا وائرس یہاں لا رہے ہیں۔ کیوں آنے دیا؟ جب چائنا سے اسٹوڈنٹس نہیں آ سکتے تو تم نے انہیں اتنا سر پہ بٹھایا ہے، انہیں بھی وہیں رہنے دیتے، کہتے تم نے ویسے بھی اس کو مقدس شہر سمجھتے ہو نا، ٹھیک ہے موت بھی آ جائے تو تمہارے لیے تو یہ سعادت ہوگی نا۔ تو آج یہ ایران کے رستے سے یہ بیماریاں یہاں آ رہی ہیں، اور اب انہیں پریشانی ہوئی کہ وہ اس فلائٹ سے آیا تھا، اب اس فلائٹ کے تمام پیسنجروں کو سرچ کرو کون کون تھا، انہیں بھی لاؤ چیک کرو وائرس ان کو تو نہیں ہو گیا، یہ وبائی مرض۔ اچھا پھر اس میں بھی دیکھو یورپ کے پیچھے چلنے والوں، یہ پالیسی اور یہ حفاظتی تدابیر ہمارے نبی نے ہمیں دی ہے کہ جہاں وبائی مرض پھیل جائے وہاں جاؤ نہیں اور وہاں سے کوئی نکلے نہیں۔ تم آج اس پر عمل کر رہے ہو، اور میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ چونکہ ایک مہلک بیماری ہے، کچھ نہیں پتا کیا ہو جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ایک تو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بروئے کار لاؤ، دوسرا نیت کر لو کہ ہم نے کسی کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ جیسے ابھی سے بہت سے لوگوں نے ماسک کی ذخیرہ اندوزی کر لی کہ وہ 150 روپے میں بکنے والا ماسک کا ایک پیکٹ اب 2,000 روپے میں بک رہا ہے۔ کچھ تو اللہ سے ڈرو، تم مخلوق کے لیے آسانی کرو گے، اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا۔